اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک اور نمناک خبر ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بھیجی ہے۔ امیر جماعت صوبہ چھتیس گڑھ ودربھ ناگپور بزرگ محترم حضرت اسلم خان صاحب، صحبت یافتہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ کل رات 2:15 پر اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور ان کے اہل خانہ، متعلقین اور تمام احباب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ داعی کبیر امیر جماعت صوبہ چھتیس گڑھ کے بزرگ محترم حضرت اسلم خان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت اسلم افضل صاحب امیر جماعت ناگپور و چھتیس گڑھ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، مستقل 70 سال پوری دنیا کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کیا، اور پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ بہت مجاہدے کے ساتھ، بہت ہی حالات میں گھر کاروبار کی قربانی دے کر مستقل دعوت کا کام کیا۔ طویل علالت کے بعد آخر گزشتہ کل دنیا چھوڑ گئے۔ جنازے سے پورے ملک سے لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ ہزاروں علماء اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں نے گزشتہ کل جنازے میں شرکت کی۔ جنازے کی نماز پہلے حضرت مفتی یعقوب سلونی صاحب کا جنازے کی نماز سے پہلے بیان ہوا، اور مرکز نظام الدین سے ایک جماعت تشریف لائی جس میں حضرت جی کے سمدھی مولانا عبد الرحیم صاحب اور پوری دنیا کے ذمہ داروں نے فون پر تعزیت بھی پیش کی۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا محمد عبداللہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ اس موقع پر بڑی تعداد اور مرکز نظام الدین دلی کے بڑے ذمہ دار اور اکابرین نے شرکت کی۔ چھتیس گڑھ اور ودربھ ناگپور تبلیغی جماعت کے امیر بھائی اسلم صاحب کی انتقال پر پورے علاقے میں ایک غم کا ماحول دیکھا گیا۔ نماز جنازہ بعد نماز مغرب انجمن کالج صدر میں ادا کی گئی، اور تدفین مرکزی مسلم مومن پورہ قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ ایک بار پھر ہم آپ تمام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہم سب مل کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائیں، ان کے اہل خانہ، متعلقین، تمام احباب کو صبر جمیل اللہ عطا فرمائیں، اور اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائیں اور ان کا نعم البدل امت کو عطا فرمائیں، آمین۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، کہ SIR، آپ جانتے ہیں کہ SIR پر اب سوالیہ نشان پورا ملک لگا رہا ہے، کیونکہ SIR کے ذریعے سے بھارتی جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن کا 60 گاٹھ ایسا ہوا ہے کہ لاکھوں سیکولر ووٹس اور خاص طور سے الپ سنکھیان مائنورٹی کے ووٹس کو کاٹا جا رہا ہے۔ اور اب یہ بات اس لیے بھی پکی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ سول سوسائٹی کے 300 سے زائد اراکین نے، سول سوسائٹی عام طور سے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ جو ملک کے بڑے کریم لوگ شمار ہوتے ہیں، دانشور، پڑھے لکھے، ان لوگوں نے 300 سے زائد اراکین نے
SIR रोकने का मुतालबा किया है, डिमांड किया है कि SIR को रोक दिया जाए। और इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का दावा किया है, यानी ये SIR के जरिए से इलेक्शन कमीशन ये बिल्कुल यूं समझिए कि षड्यंत्र और नापाक साजिश कर रही है। अजीब अजीब तरह से लोगों के नाम कट गए, कहीं पर कलेक्टर का नाम कट गया तो कहीं पर SP का नाम कट गया, और बड़े बड़े सरकारी आला ओहदेदार बल्कि कोर्ट के जज का भी नाम काट दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही या बदमाशी इसमें हुई है। इसलिए सिविल सोसाइटी के 300 से ज्यादा लोगों ने यह डिमांड किया है कि SIR को रोक दिया जाए। और सिविल सोसाइटी के इन 300 से ज्यादा मेंबरान ने यह कहा है कि ये SIR वाला अमल इम्तियाजी, यानी इसमें पार्शियलिटी की जा रही है, गैर जमहूरी, संविधान के बिल्कुल खिलाफ और गैर शफाफ यानी पारदर्शिता वाला अमल नहीं है, और इन लोगों ने इसे गैर साइंसी करार दिया। आप क्या कहते हैं SIR के मुतालिक, क्योंकि बंगाल में भी 60 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, बिहार में भी काट दिए गए, और अब महाराष्ट्र में SIR वाला अमल शुरू होने वाला है। आज मगरिबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पुडुचेरी जहां जहां इंतखाबात हुए थे वहां पर आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। बस आपसे हम इतना ही कहेंगे कि EVM को हैक करने में, बदमाशी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब ना हो, इतनी दुआ कीजिए, क्योंकि हम मगरिबी बंगाल को भी और तमाम मुल्क को बचाना चाहते हैं नफरत फैलाने वाली पार्टियों से। और वो पार्टी जिसने महंगाई को बढ़ा दिया, वो पार्टी जिसके आने के बाद रेप बढ़ गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो ऐसी पार्टी से पूरा मुल्क सुरक्षित रहे, इसके लिए आप दुआएं भी कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, सावरकर के पोते ने खुद एक खुसूसी अदालत में एतराफ किया, कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि मेरे दादा ने यानी सावरकर ने बरतानवी दौर में, अंग्रेजों के दौर में 5 रहम की अपीलें दायर की, यानी जिसे हम कहते हैं माफीनामा, मुझ पर हुजूर रहम कर दिया जाए। जी हाँ, बीजेपी और RSS वाले जिसको आका मानते हैं, अब उनका खुद का पोता अदालत में एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे दादा सावरकर ने बरतानवी दौर में 5 रहम की अपीलें दायर की थी जी। और ये सावरकर के जितने हैं, जो भी आप कहेंगे, जी हाँ, डैश डैश, अब उन लोगों को ये गद्दार कहते हैं जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में अंग्रेजों से मुकाबला किया, लड़े, अपनी जानें दे दी, शहीद हो गए, उन लोगों को ये गद्दार कहते हैं। और ये उस शख्स को अपना आका मानते हैं जिसने अंग्रेजी दौर में वादा माफ गवाह बनकर 5-5 बार रहम की अपीलें दायर की थी। आज उसके पोतरे ने खुद खुसूसी अदालत में इस बात का एतराफ किया। और दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज में, यानी सावरकर ने पोते ने कहा कि मेरे दादा ने दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज में भर्ती की अपील भी की थी। अनभक्तो, गोबर भक्तो, यह है तुम्हारे बाप का हाल। और ये बयानात सावरकर के पोते के उस वक्त सामने आए जब सत्य की सावरकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर करदा हद की इज्जत मानहानि के मुकदमे में जरह का सामना कर रहे थे। ये मुकदमा राहुल गांधी की लंदन में की गई एक तकरीर के तनाजुर में दायर किया गया था, जिसमें मुबैना तौर पर सावरकर के खिलाफ मुतनाज़िया रिमार्क्स दिए गए थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 3 मई को आलमी यौम सहाफ़त यानी पत्रकारिता दिवस के तौर पर आलमी पैमाने पर मनाया जाता है। उस वक़्त मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस की आज़ादी पर बीजेपी और RSS पर हमला किया। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा
कि मौजूदा हुकूमत ने यानी बीजेपी ने और आरएसएस ने ऐसा माहौल बना दिया है मुल्क में कि जहां प्रेस की आजादी पूरी तरीके से छीन ली गई है, जहां आजाद सहाफत को सजा दी जा रही है और उनको सताया जा रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल की एक रिपोर्ट यह भी सामने आई है कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से मुल्क में पत्रकारिता, सहाफत, जर्नलिज्म को आजादी है, थोड़ी सी फ्रीडम है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत इस मामले में पाकिस्तान से भी नीचे फिसल गया। भारत 157वें स्थान पर चला गया, यानी प्रेस फ्रीडम में भारत पाकिस्तान से भी पीछे। यानी यह बात पता चल रही है कि भारत में पाकिस्तान 153वें नंबर पर है, श्रीलंका 134वें नंबर पर है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि भूटान और नेपाल भी हमसे अच्छा है। और बात करें भारत की तो 157वें नंबर पर भारत का नंबर आ रहा है। यानी भारत में पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का गला घोंट दिया गया है। यह इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई है। आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया, जिसे लोग कहते हैं, मैं उसे रखेल मीडिया कहता हूं, मैं उसे भांड और दलाल मीडिया कहता हूं, कि दलाल मीडिया ने जैसे सरकार की दलाली में, चाटुकारिता में, चाटने में कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जो लोग आजाद सहाफत कर रहे हैं, आजाद पत्रकारिता कर रहे हैं, बेबाक सहाफत कर रहे हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। यहां तक कि इलाकों के लोकल लेवल पर पुलिस स्टेशन के जरिए से, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए से, सरकारी अधिकारियों के जरिए से पत्रकारों को दबाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है, उनको झूठे केसेस में फंसाया जाता है। आपको याद होगा सिद्दीक कप्पन नाम के केरला के एक पत्रकार को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नीच और घटिया हरकत करके, जब एक दलित बेटी का रेप किया गया, उसका मर्डर और कत्ल किया गया, तो कैसे सिद्दीक कप्पन को योगी आदित्यनाथ ने जेल के सलाखों में डलवाया। ऐसी ढेर सारी मिसालें हैं जिसकी वजह से अब भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान 153वें नंबर पर है तो भारत 157वें नंबर पर है। यानी प्रेस फ्रीडम में भारत पाकिस्तान से भी फिसल गया है। यानी ये समझिए कि बिल्कुल निचले स्तर पर है। जो गवाही, ये आंकड़ा गवाही दे रहा है कि भारत में प्रेस सुरक्षित नहीं है, पत्रकारों की आजादी महफूज नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस का क्लियर ये पैगाम है कि आजाद सहाफत को सजा दी जाएगी और तामील करने वालों को, यानी जो चाटुकारिता करेगा कुत्ते की तरह वहां दुम हिलाएगा, जबान से उनके तलवे चाटेगा, उनको इनाम दिया जाएगा। बल्कि आप, हमारी गोदी मीडिया इतनी बदनाम हो चुकी कि आप गूगल पर गोदी मीडिया डालो तो चंद नापाक चेहरे 15-20 आपके सामने आ जाएंगे। इनको हुकूमत इनाम से नवाज रही है। इसलिए अब ये चाटुकार लोग सवाल क्या कर रहे, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है? और इनका इंटरव्यू अक्षय कुमार ले रहा है, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हो या मल कर खाते हो? तो ये लेवल हमारे मुल्क में पहुंच गया है। और जो आजादी के साथ सवाल उठा रहे हैं उनको मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि अब बाकायदा हमारे जैसे यूट्यूब चैनल को दबाने, कुचलने और हमारी आवाज को खत्म करने के लिए यह नापाक सरकार नापाक कानून भी लाना चाह रही है, बल्कि ला रही है। बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि इस साल यानी हज 2026 को लेकर एक बड़ी खबर आज से 8 दिन पहले हमने दी थी कि 10,000 रुपये पर हाजी बढ़ा दिया गया है। 10,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब पूरा मुल्क जब थू थू करने लगा तो मरकजी वजीर, जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो किराए में 10,000 रुपए का इजाफा किया गया है, इसकी बहुत सारी शिकायत हमारे पास आई है। अब इस पर हुकूमत गौर कर रही है। अब गौर कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले भी 1 मई को एक वीडियो आई कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हाजी जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा में,
ان کو جن بلڈنگوں میں رکھا گیا ہے وہاں کے باتھ روم کتنے گندے ہیں اور وہاں کے روم کتنے گندے ہیں اور کیسے روموں میں پانی باتھ روم کا آ رہا ہے, گندگی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے. یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی ہے. یعنی حج کمیٹی آف انڈیا, جی ہاں, یا وزارت اقلیتی حج باقاعدہ لاکھوں روپے لے رہی ہے اور سب سے زیادہ کرپشن کر رہی ہے. ناظرین, ریاست مہاراشٹر کا تعلیمی ایجوکیشنل ہب, شیکشنک چھیتر کہلائے جانے والا پونا شہر, وہاں سے ہمارے رپورٹر اظہر بابا قادری اور ڈاکٹر حافظ شعیب انصاری نے بتایا کہ پونے میں ایک 5 سال کی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی یعنی سیکسول ہراسمنٹ اور قتل کی بڑی دردناک خبر سامنے آئی ہے. اس وحشی مجرم نے, یعنی جس نے یہ درندگی کی ہے, حیوانیت اور بربرتا کی ہے, اس نے بچی کو جو ورغلایا اور بہلا پھسلا کر وہاں سے لے گیا, کیونکہ اسی طریقے سے چھوٹی معصوم بچیوں کو چاکلیٹ, بسکٹ یا کسی چیز کا لالچ دے کر ورغلا کر وہاں سے لے جاتے ہیں. اس بچی کا ورغلانے کا CCTV فوٹیج بھی وائرل ہوا ہے. ایکچوئل میں مہاراشٹر میں بھی اور پورے ملک میں ایسی ڈھیر ساری گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے, اس سے پہلے پال گھر کا واقعہ بھی سامنے آیا تھا, لیکن یہ ایسی گھٹنائیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ریپسٹوں کو سزائیں جیسے دی جانی چاہیے ویسی نہیں دی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ بلقیس بانو کے ریپ کرنے والے 11 آتنکوادی, ان کو 15 اگست کے دن BJP سرکار نے آزاد کیا, رہا کیا. تو ان درندوں کو باقاعدہ جب وہ رہا ہوئے تو ان کو ہار مالائیں پہنائی گئی, مٹھائیاں تقسیم کی گئی جیسے یہ کتے کوئی بہت بڑا اچھا کام کر کے آئے تھے. تو جب تک کہ ملک میں ایسا ہوگا اور ریپسٹوں کو بچایا جائے گا اور BJP سرکار یہ کر رہی ہے تو پھر ایسے واقعات بڑھتے ہی رہیں گے. بلکہ انیل دیشمکھ نے تو اس پونے کے واقعے پر یہ کہا کہ حکومت نکمی ہے, ناکارہ ہے, نااہل ہے, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا انیل دیشمکھ نے کہ اگر ہماری حکومت کا وہ ناری شکتی قانون منظور ہو جاتا تو ایسی وارداتیں اور ایسے واقعات نہیں ہوتے. ایکچوئل میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگانے والی یہ بدماش, مکار اور غدار سرکار, اس سرکار کے آنے کے بعد ان 12 سالوں میں سب سے زیادہ ہندوستان میں بیٹیوں کا ریپ ہوا ہے, اور جتنا 70 سالوں میں ریپ نہیں ہوا ہوگا اتنا ان 12 سالوں میں ہوا ہے BJP سرکار کے آنے کے بعد. ناظرین, گزشتہ کل یعنی 3 مئی 2026 بروز اتوار کو اقرا کالج موہاڑی کے وسیع و عریض میدان میں ایک بہت ہی شاندار 11 اجتماعی شادیوں کا پروگرام منعقد ہوا تھا. صرف 1 روپے میں شادی. جی ہاں, اس شاندار پروگرام کو صوفی فاؤنڈیشن, جو بہت ہی ایکٹیو فاؤنڈیشن ہے جلگاؤں کی, اور فرینڈز فار یو فاؤنڈیشن, ان دونوں فاؤنڈیشن کے اشتراک سے گزشتہ کل یہ 11 شادیوں کے اجتماعی شادیوں کا شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا, جس میں بہت ہی بہترین پیمانے پر یہ پروگرام لیا گیا. تقریباً 2000 لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, اور اس پروگرام کی خاص بات یہ بھی رہی ہے کہ اس میں برادری واد کو بھی, یہ بھی ایک خطرناک برادری واد بڑھ گیا ہے. جی ہاں, اس پر ایک مستقل بیان کرنا بہت ضروری ہے, علماء کا بولنا بہت ضروری ہے. تو اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں تمام برادریوں کے جوڑوں کو شامل کیا گیا. یعنی مثال کے طور پر کھاٹک, بکر, قصاب, منیار, منصوری, تمام لوگوں کو باقاعدہ اس پروگرام میں شامل کیا گیا, اور 11 جوڑے اسٹیج پر موجود تھے. اس موقع پر سرپرستی میری ہی تھی. میں نے بہت اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کو آسان کرنے کی اہمیت بیان کیا, اور اجتماعی شادیوں میں کس طریقے سے خرچ بچتا ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا. ان شادیوں کے پروگرام میں باقاعدہ دونوں فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ضروریات زندگی کے جو سامان ہیں, جیسے پلنگ ہے, کپاٹ ہے, اور باتھ روم سیٹ ہے, برتنوں کا سیٹ ہے, کچن کا سیٹ ہے, یہ تمام چیزیں الحمدللہ سوسائٹی کی جانب سے تحفے کے طور پر دلہا دلہن کو دی گئی.
اور خاص بات یہ کہ اس عطیے میں تحفے میں زکوٰۃ اور صدقہ شامل نہیں تھا، زکوٰۃ اور صدقہ شامل نہیں تھا، فی سبیل اللہ للہ، اور ہدیے کے طور پر دلہا اور دلہن کو دیا گیا، اور دونوں کی طرف سے دلہے والے کو 100 مہمانوں کی اجازت اور دلہن والے کو 100 مہمانوں کی، یعنی ایک جوڑے کی طرف سے 200 مہمانوں کو لانے کی اجازت دی گئی تھی۔ الحمدللہ اس پروگرام میں محترم عبدالکریم سالار صاحب نے بھی سوسائٹی کے کاموں کی سراہنا کی، ایسے ہی جناب محترم اعجاز ملک صاحب، محترم فاروق شیخ صاحب یہ بھی شامل رہے، اور جو فاؤنڈیشنز جنہوں نے ساتھ دیا ہے، ہاتھ بٹایا ہے، ان کا صوفی فاؤنڈیشن کی جانب سے باقاعدہ گلدستہ دے کر اور ہار پہنا کر ان فاؤنڈیشنز کا ستکار و سمان بھی کیا گیا، جیسے یشسوی فاؤنڈیشن ہیں، لبیک فاؤنڈیشن ہیں، کھاٹک برادری کی اور فاؤنڈیشن ہیں، اور بھی کچھ ایک دو فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے ذمہ داروں کو اسٹیج پر بلایا گیا اور ان کا ستکار و سمان بھی کیا گیا، اور پھر کریم سالار صاحب نے اور ہم نے ان دونوں فاؤنڈیشنز کے ذمہ داروں کا ستکار سمان کیا کہ واقعتاً آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے پروگرامز ہر جگہ، ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہونا چاہیے، کیونکہ غریبوں کی بیٹیاں بیٹھی ہے اور امیروں نے دکھاوے کی وجہ سے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ لوگ منگنیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور لانس کا جو سسٹم آ پڑا ہے، اور ولیمہ ختم ہو گیا، ریسپشن جو آ گیا ہے، اس میں لوگ جھوٹی شان اور دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور نکاح جو بڑی آسان عبادت تھی، پیارے نبی کی سنت تھی، اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورا سماج مشکلات میں پڑ رہا ہے، اور نکاح مشکل ہو گیا تو زنا، بدکاری، حرام کاری آسان ہو گئی ہے۔ اس لیے سماج کے بڑوں کی اور سب کی ذمہ داری ہے کہ نکاح والے عمل کو آسان کرے، نکاح آسان ہوگا تو زندگی میں رحمتیں، برکتیں آئے گی۔ میں صوفی فاؤنڈیشن اور فرینڈز فار یو دونوں فاؤنڈیشن کے تمام ذمہ داروں کو، کارکرتاؤں کو دل سے دعائیں دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ گزشتہ کل کا یہ پروگرام آپ کا بڑا شاندار رہا۔ ناظرین، راجستھان کے ٹونک سے بڑی دردناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، راجستھان سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالقیوم فلاحی اور وہاں سے میرے ساڑھو عارف قریشی نے بتایا کہ راجستھان کے ٹونک میں پولیس کانسٹیبل کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے پورے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ایکچوئل میں راجستھان میں جس طریقے سے ماحول بن رہا ہے اور لا اینڈ آرڈر کا جو رعب، دبدبا اور ڈر لوگوں کے دل سے ختم ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں راجستھان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، بدنام زمانہ ایک شخص راگھو چڈھا، جس کو بڑی عزت لوگوں نے دی تھی کیونکہ یہ جنتا کے مدعے اٹھا رہا تھا، لیکن مدعے اٹھاتے اٹھاتے بی جے پی اسے اٹھا لے گی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اور راگھو چڈھا ایکچوئل میں چڈھا نہیں، اندر اس کے چڈی ہے، یہ کسی کو پتا نہیں تھا۔ اب راگھو چڈھا چڈی پہن کر یعنی آر ایس ایس کا بن کر باقاعدہ بی جے پی کا پالتو بن چکا ہے، اس لیے اب پورا ملک تھوک رہا ہے اور راگھو چڈھا پر کئی میمز بھی بن رہی ہے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل راگھو چڈھا 5 مئی کو صدر مرمو سے ملاقات کریں گے، یعنی آئندہ کل، اور پنجاب حکومت پر مشینری کے مبینہ غلط استعمال پر بریفنگ کریں گے۔ خیر، اب راگھو چڈھا چڈی پہن چکے ہیں تو اب بی جے پی کے لیے وہ ہر جگہ جائیں گے اور کام کریں گے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر
हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।